نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ ترجمہ: اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال پورے، اس کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور جس کی اولاد ہے اس کے ذمے ماؤں کا کھانا اور کپڑا ہے قاعدے کے مطابق۔ کسی جان کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی برداشت کے مطابق۔ نہ تکلیف دی جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ اس کو تکلیف دی جائے جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے۔ اور وارث کے ذمے اسی طرح سے لازم ہے۔ سو اگر دونوں آپس کی رضامندی اور باہم مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو اس میں کچھ گناہ نہیں ہے، جب کہ تم سپرد کر دو جو کچھ ان کو دینا طے کیا ہے قاعدے کے موافق۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ ان کاموں کو دیکھتا ہے جنہیں تم کرتے ہو۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اچھا، بیچ میں ایک آیت چھوڑ دی میں نے، اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ یہ جو ہے آیت مدت رضاعت اور جو ہے وہ اجرت رضاعت کے بارے میں ہے کہ ماں جو ہے وہ اپنے اولاد کو دودھ پلائے 2 سال تک، اگر وہ مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اور جس کی اولاد ہے اس کے ذمے ماؤں کا کھانا اور کپڑا ہے قاعدے کے مطابق۔ تو بچے جب ماں باپ کے سائے میں ہوتے ہیں اور ایسی صورت میں والدہ اس کے دودھ پلانے کی یا پرورش کرنے کی اس کے باپ سے کسی طرح کی اجرت طلب نہیں کر سکتی۔ ہاں، بیوی کا جو نان نفقہ ہوتا ہے وہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بچے کی والدہ جب اپنے شوہر کی نکاح میں ہے اور بحق زوجیت کھانا کپڑا اسے مل رہا ہے تو اس کے لیے یہ درست نہیں کہ دودھ پلانے کے سلسلے میں کوئی اجرت طلب کرے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر طلاق دے دیتا ہے۔ جب شوہر طلاق دے دیتا ہے تو یہ آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ بچہ کون لے گا۔ تو اس میں اصول یہ ہے کہ لڑکا جب تک 7 برس کا نہیں ہو جائے اور لڑکی 9 سال کی نہیں ہو جائے، وہ جو ہے والدہ کو پرورش کا حق ہے۔ اور جب والدہ کو پرورش کا حق ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خرچہ بھی والدہ اٹھائے گی، اس کے اخراجات جو ہیں وہ والد اٹھائے گا۔
والدہ کی پرورش میں بچے کے رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ بچے کے اخراجات بھی والدہ ہی کے ذمہ ہیں، بلکہ اخراجات بچے کے والد پر ہی واجب ہوں گے۔ اچھا، اس صورت میں اگر بچہ دودھ پیتا ہو ماں کا اور مرد نے جو ہے وہ طلاق دے دی اپنی بیوی کو، تو جب تک عدت نہیں گزر جاتی وہ بچے کو دودھ پلانے کی اجرت نہیں لے سکتی ہے، کیونکہ زمانہ عدت میں شوہر کی طرف سے اس کو نان نفقہ مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ عدت جو ہوتی ہے وہ شوہر کے گھر میں گزاری جاتی ہے، اور شوہر جو ہے اس عدت کے دوران میں نان اور نفقہ بیوی کو دیتا ہے، یعنی جو اس کے اخراجات ہوتے ہیں وہ پورا کرتا ہے۔ جب عدت پوری ہو جاتی ہے اور اب جو ہے ابھی بھی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اب جو ہے بچے کی ماں بچے کی باپ سے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے، بچے کے دوسرے اخراجات اس کے سوا ہوں گے، اور یہ دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ 2 سال تک ہوگا، کیونکہ 2 سال چاند کے مہینوں کے حساب سے 2 سال یہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کی مدت اتنی ہوتی ہے، مدت رضاعت جس کو بولتے ہیں، اور اس دوران میں اگر کوئی اور عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی تو وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی، اور جو اس کی بیٹیاں ہوں گی وہ اس بچے کی رضائی بہنیں بن جائیں گی، تو اس صورت میں پھر وہ تمام جو رضائی رشتے ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے، اور پھر آپس میں نکاح نہیں ہو سکے گا اس رشتے کی بنا پر۔ تو یہ جو مدت ہے یہ جمہور کے مطابق 2 سال ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مدت جو ہے 2.5 سال ہے، کہ اگر 2.5 سال تک بھی اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلا دیتی ہے تو وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی۔ اس میں زیادہ احتیاط ہے، باقی جو جمہور کا جو مسلک ہے وہ 2 سال کا ہے۔ تو 2 سال کے دوران تک جو ہے وہ پھر عورت اگر وہ اس کی ماں ہے تو وہ اس کے باپ سے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے، طلاق کے بعد اور عدت گزر جانے کے بعد۔ تو طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، اور ابھی بھی بچہ چھوٹا ہے، 2 سال کا نہیں ہوا ہے، اور ماں اس کو دودھ پلا رہی ہے، تو بچے کے جو دوسرے دیگر اخراجات ہیں وہ تو الگ ہیں، لیکن جو دودھ پلانے کا جو اجرت ہے وہ بھی جو ہے ماں اس کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده۔ اچھا، لا تکلف نفس الا وسعها، یعنی کہ کسی نفس کو اس کی حیثیت سے زیادہ مکلف نہیں کیا جائے گا، تو بچے کے باپ سے جو اجرت دی جائے گی دودھ پلانے کی وہ اس کی حیثیت کے مطابق ہوگی، اس کی حیثیت سے زیادہ اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ آج کل جو ہے وہ میرا اپنا بچہ تھا، لڑکا، میری جو پہلی بیوی تھی اس کو میں نے طلاق دے دی تھی، تو ابھی وہ بالکل چھوٹا سا تھا، شیر خوار، اور انہوں نے کہا کہ 20,000 روپے مہینے ہم کو خرچہ دو، تو 20,000 روپے تو پورے خاندان کا خرچہ ہوتا ہے، تو یہ آج سے 20,000 روپے تو ابھی تو ویلیو گر گئی ہے، یہ آج سے کتنے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت 20,000 آج کے تقریباً 35-40 ہزار کے برابر ہو گئے، تو اتنی زیادہ رقم کا یہ بالکل ناجائز ہے اس طرح کرنا، بلکہ جو ہے وہ دودھ پلانے کی اجرت، اور یہ تو دودھ پلانے کی اجرت ہوگی، باقی بچے کے جو دیگر اخراجات ہیں وہ تو والد اپنے حساب سے دے گا، سمجھے نا، والد اگر چاہتا ہے تو اگر وہ اس پر بہت خرچہ کرتا ہے یا کم خرچہ کرتا ہے وہ تو پھر والد کی مرضی ہے نا، مگر آج کل جو ہے وہ اس بارے میں بہت ہی ناانصافی کی جاتی ہے۔ پھر شاید فرمایا کہ یعنی کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے اور کسی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہ پہنچایا جائے۔
یعنی کہ طلاق ہو گئی ہے تو بچے کے ماں باپ ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے باز رہیں، اور ہوتا یہی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، سمجھے نا، یا تو ماں بچے پر قبضہ کر لیتی ہے یا باپ بچے پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اگر باپ کر لیتا ہے تو ماں کو نہیں ملنے دیتا، بلکہ ماں کا تو پرورش کا حق بھی ہوتا ہے، وہ حق بھی نہیں دیتا، اور اگر ماں قبضہ کر لیتی ہے تو وہ باپ کو نہیں ملنے دیتے، باپ خرچہ بھی نہیں دیتا ہے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے آج کل عام ہے۔ تو جب طلاق ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافیاں کی جائے، زیادتی کی جائے، بلکہ ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے باز رہنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ اگر بچے کی والدہ دودھ پلانے سے معذور ہو یا حق کے پرورش سے دستبردار ہو جائے اور یوں کہے کہ کسی اور سے دودھ پلوا لو، تو اس کا باپ زبردستی نہ کرے کہ تجھے ہی پلانا ہوگا اور مفت پلانا ہوگا، اور ماں کی ممتا سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ یہ نہ سوچے کہ جب بچے کو تڑپتا دیکھے گی تو خود ہی پلائے گی، یا ماں اجرت پر پلانے کو راضی ہو تو باپ یوں نہ کہے کہ میں تجھ سے نہیں پلواتا، میں دوسری عورت کو زیادہ اجرت دے دوں گا لیکن تجھے ایک کوڑی بھی نہ دوں گا۔ آج کل تو ویسے مائیں بچے کو دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ کرتی بھی نہیں ہے، ہاں یہ بولتی ہے کہ بھائی بچے کے جو اخراجات ہیں دیگر وہ دے دو، تو وہ بھی نہیں دیتا ہے باپ۔ تو یہ جو ہے بالکل حرام ہے۔ ظاہر ہے باپ کے اوپر ہی جو ہے وہ اس کے اخراجات کا ذمہ ہے۔ ہاں دوسری طرف یہ بھی نہیں کہ وہ جو ہے وہ باپ دینے کو تیار ہو خرچہ، اور وہ جان بوجھ کر اتنا زیادہ خرچہ رکھیں کہ باپ خود پیچھے ہو جائے مجبور ہو کر، سمجھے نا۔ یہ ساری صورتیں جو ہیں وہ ناجائز ہیں۔ پھر فرمائے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچے کا باپ وفات پا جائے تو اس کے دودھ پلانے کی ذمہ داری وارث پر ہے۔ اگر بچے کا اپنا مال ہے، مثلا اس کے باپ کی میراث سے اس سے ملا ہے اور بچے کے دودھ پینے کی مدت ابھی باقی ہے، تو بچے کے مال میں سے بچے پر خرچ کرے اور دودھ پلوانے کی اجرت اسی مال سے دے۔ اور اگر بچے کا اپنا مال نہیں ہے تو یہ وارث اپنے مال سے بچے پر خرچ کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وارث سے بچے کا وارث مراد ہے۔ مثلا اگر یہ فرض کیا جائے کہ بچے کی موت ہو گئی تو اس وقت جو لوگ اس کے وارث ہو سکتے ہیں ان پر اس کا خرچ واجب ہے۔ امام صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے وہ وارث مراد ہیں جو محرم ہو۔ اگر اس طرح کا وارث ایک ہی ہو تو پورا خرچ اس ایک ہی پر واجب ہوگا، اور اگر چند افراد ایسے ہوں تو ان سب پر بقدر حصہ میراث بچے کے اخراجات لازم ہوں گے۔ محرم اس کو کہتے ہیں جس سے کبھی بھی نکاح جائز نہ ہو۔ اگر بچہ اور اس کے رشتہ دار ایک ہی جنس کے ہوں، یعنی سب مرد ہوں، تو محرم کے پتہ چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ بچہ اور اس کے رشتہ داروں میں سے اگر کسی کو عورت فرض کر لیا جائے تو آپس میں نکاح درست نہ ہو۔ ایسے رشتے کو رشتہ محرمیت کہتے ہیں۔ چچا بھتیجی کا نکاح تو آپس میں درست نہیں، لیکن لہذا چچا اپنی بھتیجی کا محرم ہے اور چچا اپنے بھتیجے کا بھی محرم ہے، اس لیے کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو عورت فرض کر لیا جائے تو آپس میں نکاح درست نہ ہوگا۔ مسئلہ اگر کسی بچے کا والد وفات پا گیا اور بچے کا مال بھی نہیں ہے اور اس کی والدہ ہے اور دادا ہے، تو دونوں پر بقدر اپنا حصہ میراث کے بچے کا خرچہ واجب ہوگا۔ لہٰذا 1/3 ماں کے ذمے ہوگا اور 2/3 دادا کا ذمے ہوگا، کیونکہ دونوں محرم بھی ہیں اور بچے کی میراث ان دونوں کو اسی نسبت سے پہنچتی ہے۔ تو یہ اس صورت کے مسائل ہیں جب بچے کا باپ جو ہے وہ مر چکا ہو اور اس نے کوئی مال بھی نہیں چھوڑا ہو۔ اگر اس نے مال چھوڑا ہے اور بچے کو جو اس کی میراث میں سے ملتا ہے پھر اسی میں سے بچے پر خرچ کیا جائے جو بچے کا اپنا مال ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ صورت نہ ہو تو پھر جو بچے کے وارث ہیں، محرم وارث، وہ جو ہے بچے پر بچے کے اخراجات اٹھائیں گے۔ پھر فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وتشاور فلا جناح علیہما، یعنی اگر 2 سال سے پہلے ہی والدین بچے کا دودھ چرانا چاہیں اور آپ اس میں رضامندی اور مشورے سے اس کا فیصلہ کر لیں تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ مشورے میں بچے کی مصلحت پیش نظر رکھی جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی والدہ کا دودھ خراب ہو جاتا ہے، وہ بچے کے لیے مضر ہوتا ہے، کبھی بچہ دودھ پینا خود ہی چھوڑ دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے علاوہ نہ کسی اور عورت کا دودھ پینے کو تیار ہے، نہ اوپر کا دودھ پینا گوارا کرتا ہے۔ ایسی صورت میں ماں کا دودھ چھرائیں گے تو وہ بھوکا رہے گا۔ دودھ چھراتے وقت بچے کی ہمدردی اور مربیانہ شفقت پیش نظر رکھی جائے۔ یعنی کہ 2 سال کی جو مدت ہے، مدت رضاعت، وہ اسے فرض لازم نہیں ہے کہ لازمی طور پر دودھ 2 سال ہی پلانا ہے۔ اگر 2 سال کے اندر بھی اگر وہ چھرانا چاہتے ہیں آپ اس کے مشورے سے تو چھرا سکتے ہیں۔ یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔